صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور ویکنڈ کا ولاگ ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اسپیشل تو ہوگا۔ تو آج میں آلو کے پراٹھے بنانے لگی تھی، بیکاز ظاہر ہے پورا ویک جو ہے وہ اسی طرح گزر جاتا ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، وہ تو ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور ہسبینڈ جو ہیں وہ ناشتہ کرتے بھی ہیں تو بالکل سمپل سا، کیونکہ آفس جانا ہوتا ہے تو اتنا ہیوی ناشتہ مطلب وہ ذرا اوائڈ ہی کرتے ہیں، کھاتے ہیں پراٹھا وغیرہ، لیکن اس طرح کے فینسی ناشتے نہیں بناتی میں۔ تو اس دفعہ پھر ویکنڈ پہ میں نے سوچا کہ آلو کے پراٹھے بنا لیتے ہیں۔ ایسے تو حلوہ پوری کا موڈ تھا، لیکن آٹا نہیں گوندا ہوا تھا، تو میں نے سوچا چلیں نیکسٹ ویک انشاءاللہ پہلے سے پریپیئر کر کے رکھوں گی، تو ان کو حلوہ پوری اور چنے، کیونکہ ان کو پھر چاہیے ہوتا ہے پورے کا پورا جو ہوتا ہے نا، کیا کہہ سکتی ہوں، مینیو چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں پھر حلوہ پوری کے ساتھ حلوہ بھی چاہیے اور چنے بھی چاہیے، تو پھر تینوں چیزیں جو ہے نا وہ پھر بنا کے پہلے سے کچھ ہاف پریپیئر کی ہوئی ہوں تو پھر ایزیلی بن جاتا ہے ناشتہ، کیونکہ ویکنڈ پہ اٹھتے بھی لیٹ ہیں اور پھر ناشتہ کرتے کرتے ہی 2-2:30 بجا دیتے ہیں میرے گھر والے۔ تو اس وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر حلوہ پوری کا کچھ پلان کریں گے، تو اس دفعہ تو آلو کے پراٹھے پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ تو ساتھ ساتھ آلو کے پراٹھے بناتے ہیں، اور آج میں نے ایک چیز آپ کو کہنی تھی کہ جتنے بھی وظائف میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ان کچھ دنوں میں، جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، ان میں کچھ ایک مطلب مجھے یہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ میں نے صرف ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ کرنے والا جو ہے نا اللہ کی ذات ہے، وہ کن کہے گا تو کچھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارا کام ہے صرف بتانا کہ جو چیز ہم پہ اثر کر رہی ہے، جو چیز میرے لیے فائدہ مند رہی ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، لیکن آپ کو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلی بات اللہ پہ یقین، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے کیا اس پہ تو ہو گیا، میں کر رہا ہوں تو میرے ساتھ نہیں ہو رہا۔ اس کا ریزن میں بھی یہ ہو کہ جو دوسرا بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ اللہ پہ پورے یقین کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ کے اوپر جب آپ یقین رکھتے ہیں نا، پھر آپ آپشنز نہیں رکھتے، اگر مگر نہیں ہوتا، پھر یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوا تو پھر میں یہ کر لوں گا، نہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے اور اگر آپ کوئی چیز پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ یقین ہونا بھی چاہیے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ آپشن رکھتے ہیں نا کہ اگر مگر کا، پھر مطلب آپ کا کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے تو ہو سکتا ہے جس نے یہ وظیفہ کیا ہے، جس نے یہ عمل کیا ہے، اس کا یقین آپ سے کہیں زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وظائف پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے پہلے آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے، باوضو ہونا، نماز کی پابندی، کیونکہ جتنی آپ نماز کی پابندی کریں گے نا، اتنا ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، تو پھر اس کا کیا ہوا کام، اس کی ہوئی بات اللہ زیادہ غور سے سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اپنے فائدے کے لیے کچھ دن کے لیے نماز پڑھنی اور پھر اس کو چھوڑ دینا، یہی ذہن میں رکھنا کہ جب تک وظیفہ کرنا ہے تب تک پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد آپ کی نیت ہی نہیں ہے، مطلب آپ کی نیت ہی نہیں سیٹ ہو رہی، تو پھر آپ کس طرح اس چیز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ اکثر، بہت سارے لوگ، بعض اوقات میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ یا کسی سے کوئی بات کر کے کوئی وظیفہ میں سنتی ہوں، کوئی عمل سنتی ہوں، اور اگلا بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا، اور جب وہ میں کرتی ہوں تو مجھے نہیں ہوتا، تو اٹس مین کہیں نہ کہیں میرے عمل میں کمی رہ گئی ہے، اللہ کے کلام میں، اللہ کی وہ جو اللہ کا کوئی نام ہے، کوئی دعا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی اپنے دماغ میں یہ بات مت لائیں کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی کمی ہے، نہیں، آپ میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے عمل کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے دعا مانگنے کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے یقین میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ آپ وظیفہ کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وظیفہ ہم تب کرتے ہیں، عام روٹین میں تو ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں اور مانگنی چاہیے، جو بھی آپ کو چاہیے آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، لیکن ہم وظیفہ اس لیے کرتے ہیں بعض اوقات اس دعا کی پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس دعا کی پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم وظیفہ کرتے ہیں کہ یہ چیز، یہ نام اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ دعا اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو ہم اس دعا کے ساتھ اپنی دعا کو اکٹھا کر کے اللہ سے مانگیں گے، تو یہ جو پاور ہے یہ بوسٹ ہو جائے گی، اور یہ دعا جو ہے یہ جلدی اللہ تک پہنچے گی، اور جلدی اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے جناب؟
اور اس کے بعد یہ جو ہے نا کہ میں آپ کو دے رہی ہوں یہ وظیفہ اور آپ کریں گے تو آپ کے اوپر اثر ہوگا، نہیں، میں صرف وسیلہ بن رہی ہوں. میں پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ میں آپ کو یہ بات بولوں کہ میں کوئی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں آپ کو دینے والی، آپ کو کرنے والی، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی میں صرف آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں. میں صرف ایک وسیلہ بن رہی ہوں. دینے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے. وہ اپنے حکم سے اس کا دل چاہے، وہ چاہے گا تو وہ آپ کو دے گا. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ آپ کو دے گا، اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ جتنے بھی وظیفے کرنے تو وہ آپ کو نہیں دے گا. اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط مت لگائیں، ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک ہم سے سب کچھ لے لے اللہ تعالیٰ، بس یہ دے دے، بس ہمارے ساتھ یہ ہو جائے، باقی بھی جو مرضی ہو جائے، بس ہمیں یہ مل جائے، باقی بے شک. یہ چیز کبھی مت کریں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی یہ دعا کتنی خطرناک آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے. ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ جو تو نے دیا اس کے لیے تیرا بہت شکر، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور دے. کبھی بھی یہ مت بولیں کہ بس باقی سب کچھ بے شک جاتا رہے، بس یہ مل جائے. کچھ لوگ بہت ان کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہوتا، تو ان کی دعا جو ہے نا وہ اس طرح کی ہوتی ہے. اچھا جناب، یہاں پہ نا میں کورین سکن کے لیے آپ کے ساتھ ایک شیئر کر رہی ہوں ٹوٹکا. یہ 1 ہفتے کا ہے، آپ کر کے دیکھیں، پھر میرے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ آپ کو کورین سکن ملتی ہے کہ نہیں ملتی. آپ نے ویزلین لے لینی ہے، ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، جو پیور ویزلین ہے نا وہ آپ نے لینی ہے. ساتھ میں آپ نے وائٹامن سی لے لینا ہے، سیرم، اور اگر کوئی بھی سیرم آپ کے پاس ہے، کوئی بھی آپ رات کو یوز کرتے ہیں، ریٹنول یوز کرتے ہیں، ہیلورونک ایسڈ یوز کرتے ہیں، یہ یوز کرتے ہیں، جو بھی سیرم آپ کو سوٹ کرتا ہے نا وہ آپ یوز کر لیں. ویزلین جو ہے نا وہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ کرے گی ڈیپلی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو وائٹامن سی ہے وہ آپ کی اسکن کو انلائٹ کرتا ہے، جو ہے ڈسکلیریشن ختم کرتا ہے، پیچی جو اسکن ہوتی ہے نا اس کو ٹھیک کرتا ہے، ان ایون اسکن ٹون کو ٹھیک کرتا ہے، آپ کی اسکن کو جو ہے نا جو اسکارز ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے. اس کے علاوہ جو سن ٹین ہوتا ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، ویزلین لینی ہے تھوڑی سی، کیونکہ اپنے منہ کے مطابق ویزلین آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ چپچپی ہوتی ہے، تو آپ نے اتنی لے لینی ہے. میں نے پھر بھی یہ زیادہ لی تھی، لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ 2 ڈاٹس اس کے لے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے ویزلین اتنی لینی ہے کہ آپ کی فیس کے اوپر اس کی ایک لیئر آ جائے. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہلکے ہاتھ کے ساتھ جو ہم کریم لگاتے ہیں نا وہ نہیں، ہمیں اپنے فیس کے اوپر ایک لیئر چاہیے ویزلین کی، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے 4 سے 5 ڈراپ اپنے کسی بھی اسکن کیئر روٹین کے آپ نے ڈال لینے ہیں. اگر آپ چاہیں تو 2 سیرم مکس کر سکتے ہیں. ایک سیرم میرے پاس وائٹامن سی یا ریٹنول تھا، لیکن میں نے وہ یوز نہیں کیا، تو میں نے صرف وائٹامن سی کے ساتھ اس کو بنایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا اچھے طریقے سے. اسی طرح آپ نے نا ایک شاپر صاف ستھرا لے لینا، اور اس کا آپ نے ماسک، جس طرح ہوتا ہے نا شیٹ ماسک، اس طرح آپ نے آنکھوں سے اور ناک سے تھوڑا سا کاٹ کے نا اس کو ماسک کی طرح آپ نے بنا لینا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کرنا ہے اپنی اسکن میں اچھی طرح پینٹریٹ، ٹھیک ہے. جب آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اپنی فیس پہ ایک اس کی لیئر اپلائی کریں گے، اس کے بعد جو آپ نے شاپر سے ماسک بنایا تھا نا اس کو اپنے فیس پہ آپ نے لگا لینا تقریباً 20 منٹ کے لیے. اس 20 منٹ کے بعد جب آپ ماسک اتاریں گے نا تو آپ کی اسکن جو ہے نا اچھی خاصی ہیٹ اپ ہوئی بھی ہوگی، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کے منہ پہ پسینہ آیا ہوا ہے. اس کو تھوڑی دیر آپ نے خشک ہونے دینا، ٹھنڈا ہونے دینا، اور اس کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو مساج شروع کر دینا. مساج کرنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اپورڈ ڈائریکشن میں آپ نے مساج کرتے جانا ہے، اور اپنے اسکن میں ساری ویزلین جو ہے نا اس کو آپ نے ابزارب کر لینا ہے. اور اس سارے طریقہ کار کو آپ نے 1 ہفتے کے لیے کرنا ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو کیسی گلاس سکن ملتی ہے، اسپیشلی جن کی ڈرائی سکن ہے، فلیکی سکن ہے، 2 ٹون سکن ہے، پیچی سکن ہے، ڈسکلیریشن ہے. آپ یقین کریں کہ 1 ہفتہ آپ یوز کریں گے، جن کے یہ نوز کے پاس والا ایریا ڈارک ہے، لپس کے آس پاس والا ایریا ڈارک ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے لیے کتنا بہترین ٹوٹکا ہے، اور بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے. باقی آپ چاہیں تو اس کے اندر وائٹامن سی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیپسولز ملتے ہیں، ٹھیک ہے. ادروائز صرف جو سیرم ہے اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کا اینٹی ایجنگ سیرم ہے، وائٹامن سی کا سیرم ہے، ریٹنول ہے، کوئی بھی آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو لگا لیں گے. پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ 1 ہفتہ یوز کریں اور آپ کو کورین جو ہے نا گلاس سکن انشاءاللہ ضرور ملے گی. تو بس میرے اس ٹوٹکے کو ضرور آزمائیے گا، اور مجھے ویڈیو میں بتائیے، کمنٹ باکس میں بتائیے گا بھی. اس کے بعد لیڈل سے ہماری گروسری آ گئی تھی. میں تو جا نہیں سکی تھی بیکاز میں گھر میں تھی، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ویکینڈ ہے اور یہ اٹھتے ہی اتنا لیٹ ہیں، تو اس کے بعد پھر گروسری کرنے جانا تھا انہوں نے، اور پھر گھر آتے آتے 3-3:30 بج جاتے. اور آج ہم نے شاپنگ کے لیے بھی تھوڑا سا نکلنا تھا، کیونکہ یہاں پہ اپنا سیل سٹارٹ ہو گئی ہیں. جنوری کا پورا مہینہ جو ہے نا وہ آفرز کا ہے، اور ان دنوں میں نا اتنا رش ہوتا ہے مارکیٹ میں، اور اسپیشلی ویکینڈز پہ، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو ویکینڈ پہ چھٹی ہوتی ہے، تو ہم نے ویکینڈ پہ ہی نکلنا ہوتا ہے. عام روٹین میں نہیں نکلتی.
تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اتنا رش ہوگا نا آج ویکینڈ پہ بھی، تو ہم نے بس ابھی اس کے لیے نکلنا تھا، اور کیونکہ آفرز ہیں تو ان آفرز میں نا زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے کپڑے اپنے جوتے وغیرہ جو کچھ بھی ہیں نا وہ اس میں لے لیں۔ عام دنوں میں کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو تو ہم لے لیتے ہیں، ادروائز یہاں پہ نا بندہ آفرز میں فائدے میں رہتا ہے۔ اور یہ صرف ہم دیسی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ اپنے بھی جتنے بھی لوگ ہیں، یہاں کی اپنی جو کمیونٹی ہے نا وہ بھی اس چیز سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ آفرز میں جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو برانڈ کانشیس ہوتے ہیں نا، وہ پھر آفر کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ظاہر اگر وہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں بھی اٹھانا چاہیے، اور جو چیز فائدہ اٹھانے والی ہے اس میں اٹھانا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس ہم بھی اب باہر نکلیں گے، تو اس وجہ سے میں نے پھر ہسبینڈ کو بولا کہ آپ لے جائیں ہائیکا کو، اور آپ دونوں جو ہے نا وہ گروسری کر کے لے آئیں، کیونکہ میں تو نہیں ساتھ جاؤں گی، اتنی دیر میں گھر صاف کر لیتی ہوں۔ تو پھر یہ ہے کہ ان کے آنے تک میں نے صفائی وغیرہ اپنی کمپلیٹ کر لی تھی، اور بس اس کے بعد گروسری آ گئی تھی۔ گروسری میں جو ساری چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں وقتاً فوقتاً، اور پھر ان تمام چیزوں کو جو ہے نا اپنی جگہ پہ سیٹ کرنا ہے، بیکاز لاسٹ ٹائم جو میرے ساتھ ہوا تھا نا وہ میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی، جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم پینٹری میں ہر چیز بس گھسا دی تھی، تو اس دفعہ بھی یہ ہے کہ میں خود کر رہی تھی پینٹری اپنی سیٹ، اور اگنور مائی سنک جو ہے نا، کیونکہ مشین لگی ہوئی ہے تو ہمارا نا مشین کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ سنک میں سے ہو کے جاتا ہے، شاید دونوں کا پائپ ایک ہے، تو جب بھی مشین جو ہے نا وہ پانی ایکسٹرا نکالتی ہے نا تو ہمارا جو برتنوں والا سنک ہے نا اس میں اوپر آ جاتا ہے، پھر اسی پائپ سے وہ نیچے جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کو وہ نظر آ رہا ہو تو اس کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ پتہ نہیں ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ شاید ہمارا پائپ ایک ہے مشین کا اور سنک کا، جس کی وجہ سے پانی جب اوور ہو جاتا ہے تو وہ اوپر آ جاتا ہے سنک کے اندر، تو اس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اس دفعہ آئس کریم بھی آئی ہے، اب دیکھیں آئس کریم کھا کے کیسے گلے خراب ہوتے ہیں، ٹھنڈ میں ویسے آئس کریم کھانے کا مزہ اور ہی ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ میں تو ڈائٹ پہ ہوں، اور صرف ویکینڈ پہ ڈائٹ میں اینڈ کیا کروں گی، باقی دنوں میں جو ہے نا میں اپنی ڈائٹ جو کمپلیٹ رکھا کروں گی، صرف 2 دن جو ہوں گے نا وہ میرے چیٹ ڈے ہوں گے، بیکاز ان میں ہمیں باہر نکلنا ہوتا ہے، تو آف کورس باہر نکل کے پھر سارا دن گھوم پھر کے بھوک لگتی ہے، تو اس میں اگنور نہیں کر سکتی اپنا کھانا پینا تو اس وجہ سے تو باقی بس اب جو بسکٹس وغیرہ آئے ہیں ان کو ان کی جگہ پہ رکھیں گے، جو گراسری آئٹمز ہیں، جو باقی پینٹری کے آئٹمز ہیں، ڈرائی آئٹمز، ان کو وہاں پہ رکھیں گے، اور اس طرح کر کے ہاں اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ محفوظ کر لیں گے۔ تو بس میں اپنے جو وظائف والی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی، کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کافی دن سے، کہ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں کوئی خیال آ جائے اس طرح کا، تو یہ ہے کہ اپنے ذہن میں ہمیشہ پختہ ایمان رکھیں، پختہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بن مانگے دے دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اس وجہ سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، جب ان کا قبولیت کا وقت آتا ہے، جب بہتر وقت آتا ہے، اللہ ان کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر پھر بھی قبول نہ ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑی رہتی ہیں، اور روز حشر جو ہے نا وہ ہمارے جو نیکیوں والا پلڑا ہے نا وہ اس میں چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ جو دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوئی تھیں دنیا میں وہ ساری نیکیوں کی صورت میں تمہارے اس پلڑے میں ڈال دیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے انہیں دعاؤں کے صدقے روز حشر ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے انسان کے لیے، اپنے بندے کے لیے جو ہے نا کوئی بھی نقصان والا کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو کریں وہ بہتر کریں، اور جو آپ کے حق میں اچھا ہو وہی ہو، اوکے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا اچھا ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، تو بچہ کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہا تو ماں کو تو پتہ ہے نا کیا غلط کر رہا ہے، تو ماں اس کو روکتی، لیکن بچہ روتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے کرنے دو، لیکن ماں اس کو نہیں کرنے دیتی، بیکاز ماں جانتی ہے کہ وہ کام غلط ہے، اس کو نقصان پہنچے گا، لیکن بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہی حال اللہ اور اس کے بندے کا ہے کہ بندہ نہیں جانتا، بعض اوقات وہ آگ سے کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندے کو اس بات سے نقصان پہنچے گا۔ تو بس جناب، اسی کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، مجھے میری فیملی کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔